بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاک ڈاؤن میں عید بھی گزر گئی، پورا رمضان گزر گیا، ساری عبادات سب کچھ لاک ڈاؤن میں گزر گیا، اور ابھی لاک ڈاؤن چالو ہے۔ معلوم نہیں وہ 31 کے بعد آگے کنٹینیو ہوگا یا ڈسکنٹینیو ہوگا، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن اس لاک ڈاؤن میں بہت سے نئے نئے تجربات ہم سب کے سامنے آئے ہیں، اس میں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو ایسی چیزیں ہیں وہ ہمیں پازیٹیو حساب سے لینی چاہیے اور سیکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر سفر کم سے کم کرنا چاہیے، کیونکہ سفر کو عذاب کا ٹکڑا کہا گیا ہے۔ سفر چاہے وہ ہوائی جہاز کا ہو یا ٹرین کا ہو یا کار کا ہو، کسی کا بھی سفر ہو یا بس کا ہو، سفر کو اللہ کے نبی نے عذاب کا ٹکڑا کہا ہے۔ تو سفر سے ظاہر بات ہے مہینوں ہو گئے ہیں اندر گھر بیٹھے ہوئے، وہ سفر سے بچے ہوئے ہیں، تو گویا سفر سے بچا جا سکتا ہے۔ انتہائی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے آپ سفر کریں، وہ ایک ضرورت کی چیز ہے۔ لیکن جو ہم اب تک سفر کرتے تھے اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سے سفر ایسے تھے کہ جس سے ہمیں بچا جا سکتا تھا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کہ آخر ہم ابھی بھی تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کام سارے معاملات اپنی جگہ جو بھی ہیں کم یا زیادہ وہ ہو رہے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہم بچ سکتے تھے بہت سے سفر سے جو ہم نے نہیں بچے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہوں کے مسئلے ہیں۔ اب شادیاں اکا دکا کہیں نہ کہیں شادی تو ہو ہی رہی ہیں، اور وہ کم سے کم تعداد میں ہو رہی ہیں، 4-5 آدمی 10 آدمی جو سرکار کی طرف سے پرمیشن ملی ہوئی ہے اس حساب سے شادی بیاہ ہو رہے ہیں۔ تو آخر شادیاں ہو رہی ہیں، جو شادیاں کل کو ہزاروں لوگوں کی تعداد میں اکٹھے کر کے ہوتی تھی، بڑے بڑے فنکشن ہوتے تھے، بڑے بڑے ہال بک ہوتے تھے، اور لاکھوں کروڑوں کا خرچ ہوتا تھا، آخر وہ بھی شادیاں تھیں۔ اور اب شادیاں یہ بھی ہیں کہ جو بالکل مختصر سے، جو اسلام نے کہا ہے سادگی کے ساتھ میں، وہ بھی ہو رہی ہیں۔ تو شادی تو یہ بھی ہو رہی ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ ہم اگر جب سادگی سے کوئی کام کر سکتے ہیں تو وہ ہم رقم بچا سکتے ہیں، اور وہ رقم ہم ایسے ضرورت مندوں کو جہاں پر واقعی ضرورت ہے اور ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں جو صورتحال ملک کی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمام چیزوں کے سامنے یا سوشل میڈیا پہ وہ ساری چیزیں ہم اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جو کہ انتہائی شرمناک اور افسوس والی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اس میں سے ہمیں کون سی چیزیں ایسی جو ہمارے کام کی ہیں، ہمیں وہ لینی چاہیے۔ تو یہ جو سارے تجربات نئے نئے ہو رہے ہیں اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، نصیحت لینی چاہیے، عبرت لینی چاہیے۔ یہ سارے واقعات ہیں اسی لیے مومن کو ہر معاملے میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ اس کی نصیحت اور اس کے نصیحت کا سبب بنتی ہیں، عبرت کا سبب بنتی ہیں، وہ ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں، ہر کام سادگی سے ہو سکتا ہے، ہر کام آرام سے ہو سکتا ہے، بنا کسی الجھن کے ہو سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی جو ہمارے سامنے نئی چیزیں آئی ہوں گی، تجربات نئے نئے لوگوں نے فیس کیے ہیں اور وہ فیس کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس جو نئے نئے تجربات ہیں اس کی روشنی میں ہی، اب جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا، جو آگے زندگی شروع ہونے والی ہے، تو ہمیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس کے اندر اچھائیاں ہیں، جو اس میں پازیٹیو چیزیں ہیں، اسی کو لے کے ہم اپنی زندگی کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے۔ ظاہر بات ہے اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے غلطی ہوگی اور یہ ہماری کوتاہی ہوگی کہ ہم سمجھ سکتے تھے کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں اور پھر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، جو بھی چیز اچھی ہے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے۔ آپ سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔